معزز علماء کرام و شورا اعظام بالخصوص صاحب سجادہ حضور شمس الحسن میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، طلبہ، سامعین، بز پردانشین، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعاملین والصالحین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت پاک کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے، کچھ سننے سنانے سے قبل میں بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ محبتاً عقیدتاً صلاۃ و اسلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں محبت صلی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وبارک وسلم صلاۃ و اسلام علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات، بڑی اچھی نظامت حضرات اپنے امام صاحب سے سماعتی کر رہے ہیں اور کرتے بھی اچھی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نظامت پہ مزید برکت عطا فرمائے اور ہماری ایک جانب بڑی خانقاہ کے بڑے سجادگان میں سے ان کے برادر صغیر حضرت مولانا وقار الحاتمی صاحب قبلہ اور ایک میری بائیں جانب بریلی کی سرزمین کا ایک انمول ہیرا جسے شاعر خوشیلان عالی وقار جناب شعیب رضا بریلی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، آپ حضرات کی بالکل روبرو موجود ہیں اور ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ ایک بہترین سے بہترین کلام آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تو میں کس سے بتاؤں کیا چھوڑوں، سب بہتر سے بہتر پڑھے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اور آنے والی ایک ایسی عظیم شخصیت جس کو حضرت علامہ مولانا مفتی فرزند رضا منظری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ایک نایاب خطاب حضرات کو سماعت کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی باتوں پر عمل کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، کسی شاعر نے کہا تھا کہ لفظوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی۔ حضرات، آپ سوچئے تو ذرا کہ آج کل کے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف کے نوجوان جو آئے دن برائیوں میں اس طریقے سے ملبس ہو کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم اولیاء کاملین کے عرص مقدس میں تشریف بھی لاتے ہیں، علماء کے مزارات پہ حاضری بھی دیتے ہیں، ان کے تمام قول و فعل پہ عمل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں، ان سے محبت کے اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن زندگی کے معاملات کیا ہیں؟ آج میری زندگی کے حالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، کب ہمارے اندر بیداری آئے گی؟ کب اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کریں گے؟ کب اپنے گھر کے، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر برائیوں کا خاتمہ کریں گے؟ کب ہم اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ کا جام پلائیں گے؟ کب انہیں راہ ہدایت پر لائیں گے؟ کب ان کے دلوں کے اندر رسول پاک کی محبت کو اتار کے یہ زمانے والوں کو بتائیں گے اے زمانے کے لوگوں سنو، ہم نبی کی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم دین کا درد رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر واقعی میں تم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا خوف اپنے سینے کے اندر بسا کے اولیاء کاملین کی محبت کا جام پی کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ کی قسم حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اگر جو انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، جو بوسرات کے دامن کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے قبل کے تمام گناہ
گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن احساس ہونا چاہیے. احساس کب ہوگا؟ آج میری زندگی کے معاملات کیا ہیں؟ ہم صبح سے شام تک گناہوں میں زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں. میری قوم کو ذرا برابر احساس نہیں ہوتا ہے. ایک طرف اولیاء کاملین کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے, ایک طرف میری قوم کے نوجوان شراب کے اڈوں پہ جا کے اسے زینت بنا کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں. آج میرا حال یہ ہے, کبھی چوراہوں پر بیٹھ کے تاش کے پتے ہم بھی کھیلتے ہیں, چوری چپاٹی ہم کرتے ہیں, برائی ہم کرتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, چغلی ہم کرتے ہیں. اللہ کو کبیرہ تمہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں, ابھی وقت ہے غنیمت سمجھو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اس لیے کہ جب تم چلو تو اللہ کی قسم رسول پاک کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے چلو. جب تم بیٹھو تو رسول پاک کی سنت کو زندہ کرو, جب تم بولو تو رسول پاک کی سنت کو زندہ کرو. بتائیے چلے کہ یہ مسلمان واقعی میں نبی کا ماننے والا ہے, نبی کے تمام غلاموں سے محبت کرنے والا ہے, اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اے اولیاء کاملین سے محبت کرنے والوں, ابھی وقت ہے غنیمت سمجھو. ان اللہ والوں کے دامن کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اللہ کی قسم اللہ رب العزت ہمارے محکمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت حضرت مفتی ظہیر رضا منظری صاحب قبلہ, عرس مقدس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں, تلت کی سرزمین پر قطب تلت شاہ شمس الدین میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی بارگاہ ہے. ہر کوئی انسان انہی کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرتا ہے. ان کی تاریخ پڑھو پتہ یہ چلے گا وہ بغداد کی سرزمین سے آئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یاد رکھو اس روئے زمین پر کوئی ولی کہیں کا بھی ولی یا قطب کامل ہوتا ہے تو اسے میرے نبی کا فیض و برکات حاصل ہوتا ہے, کیونکہ میرے نبی تمام ولیوں کی جو ہے مرکز ہے. ہم سب کے جو ہے عقیدت اور ہم سب کا مرکز میرے سرکار کی بارگاہ ہے. اے میری ذمہ دار مسلمانوں, اللہ اکبر کبیرہ. جس نے بھی اولیاء کاملین سوئے زمین پر آئے ہیں, ہر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتخاب کر کے اس روئے زمین پر بھیجا ہے. تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ, تم فلاں ملک میں چلے جاؤ, تم فلاں صوبے میں چلے جاؤ, تم فلاں خطے پہ چلے جاؤ. شاہ شمس الدین میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے بغداد کی سرزمین سے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. غوث اعظم کی بارگاہ سے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی بارگاہ سے فیض و برکات دینے کے لیے اس تلت کی سرزمین پر آئے. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں, جس وقت میرے شاہ شمس الدین میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تلت کی سرزمین پہ قدم رکھا تو جانتے ہو یہ کوئی آبادی نہیں تھی, یہ بیابان جنگل تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے اپنا قدم پاک رکھا تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے قطب تلت شاہ شمس الدین میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کی برکت سے اس تلت کو خوشحالی عطا فرما دی. یہ جو ہم نعمان دیکھتے ہو یہ شاہ شمس الدین میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے فیض و برکات ہیں. ان کے دامن کو تھام کے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اگرچہ تم کتنی بڑی مشکلات میں گرفتار ہو گئے, اللہ رب العزت قطب تلت شاہ شمس الدین میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہم تمام گنہگاروں کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری آپ کی ہدایت کے لیے, ہماری آپ کی رہبری کے لیے اولیاء کاملین کو بھیجا ہے. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں, آج ہمارے سماج کے اندر یہ جو برائیاں آپ دیکھ رہے ہو, اگر برائیاں کا خاتمہ نہیں کرو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ ہماری عزتوں کو پامال کیا جائے گا, ہماری عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے گا, ہماری زندگی سے کھلواڑ کیا جائے گا, ہماری نظروں کے سامنے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جائے گا. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم اسلاف کے دامن کو تھام کے اللہ والوں کی محبت کو سینے کے اندر سجا کے محبت رسول کا جام پی کے شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کر کے زمانے والوں کو بتا دو جس طریقے سے ہم اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کے قول و فعل پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں سوئے زمین پر عزت عطا فرما دے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے سرکار فرماتے ہیں الطیب من الذنب کما لا سنبھلا. جب کوئی مومن کامل اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو اس گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ
رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہو، ان کی بارگاہ سے فیض و برکات لوٹ رہے ہو، تمہاری زندگی میں بہاریں پیدا ہو جائیں گی، لیکن جانے سے پہلے یہ عزم مصمم کر کے جانا کہ ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، ہم توبہ کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازوں کی پابندیاں کریں گے، یہ جو ہماری مساجد ویران ہیں اپنی مساجدوں کو آباد کریں گے، جیسے ہی نمازوں کا وقت ہوگا سارے کاروبار کو بند کر دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے ہم اپنی پیشانی کو جھکا دیں گے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، اللہ والوں نے ان کی تاریخیں اٹھاؤ، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو تو پتہ یہ چلے گا یہی اللہ والے چلے گئے میدان میں، نہ انہوں نے کبھی سردی کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ دھوپ کی شدت کو دیکھا، بلکہ اللہ کو راضی کرتے رہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی بلکہ آخرت سے محبت کی، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا اور رسول پاک کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس روئے زمین پر پوری زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں صرف کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کر دیا تو اللہ اپنی سلطنت کے ایسے مقام کو بلند کر دیا کہ اللہ کی قسم چاہے بغداد کا دولہ ہو چاہے اجمیر کا شہنشاہ ہو، اللہ کی قسم صدیاں گزر گئی انہوں نے اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ اپنی عزت میں ان کے مقام کو ایسا بلند کر دیا کہ ان کا نام آج بھی ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے۔ نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت عرص مقدس، نعرے تکبیر اور صبح قیامت تک ان اللہ والوں کے نام زندہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام کو بلند کیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے نام کو بلند کرتا ہے تو میں اس کو عروج عطا فرما دیتا ہوں۔ جب انسان اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، اب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اپنی زندگی میں ذرا جھانک کے دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کر کے دیکھو، اللہ رب العزت کی بندگی کر کے دیکھو، شریعت کی پاسبانی کر کے دیکھو، نمازوں کی پابندی کر کے دیکھو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو، بچھا مصلی، اللہ کی قسم اگرچہ تم میدان میں ہوگے جیسے ہی نمازوں کا وقت ہوگا تمہارا مصلی بچھے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو گے۔ دنیا کی تمام مشکلوں نے تمہیں گھیر لیا، اگرچہ دنیا کا کوئی ظالم تم پر ظلم کرے گا، اللہ والوں کے دامن کو تھام کے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، جیسے ہی تمہاری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی، اللہ اپنی ذات نمازوں کی برکت سے تمہاری تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ کر کے دیکھو نمازوں کی پابندیاں، کر کے دیکھو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ۔ یہ شراب سے اپنے منہ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹیاں کرنے والوں، قسم خدا کی اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا میرے سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے پاس حیا نہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت ایمان کا جو ہے ایمان کی دولت عطا فرما دے تو ابھی وقت ہے، غنیمت سمجھ لو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کر کے دیکھ لو۔ اللہ کی قسم حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ اس رب کو یاد کرتا ہے تو 70 مرتبہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا تو نے مجھے کس لیے یاد کیا؟ اس لیے زمین پر کہیں بھی تم رہو اور ایک مرتبہ اگر اپنے رب کو یاد کرو گے تو 70 مرتبہ تمہیں اللہ یاد کرے گا، اور اگر 5 ٹائم میں تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو ڈال کے اس مولا کو یاد کرو گے تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو فرشتوں کے درمیان میں یاد کرے گا۔ تو کیوں نہیں اپنے آپ کو بدل؟ تو آخری بات تو کہہ کے گزر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کا وقت میں لے لوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے مہمان آئے پورا وقت انہیں دیا جائے۔ اب سنو، پہلے جب کسی نے محبت رسول کا جام پیا، صدیق اکبر نے محبت رسول پاک کا جام پیا تو صداقت کے تاجدار بن گئے۔ جب عمر فاروق اعظم نے محبت رسول کا جام پیا تو عدالت کے تاجدار بن گئے۔ جب عثمان غنی نے محبت رسول کا جام پیا تو سخاوت کے شہنشاہ بن گئے۔ جب حضرت علی شیر خدا نے محبت رسول کا جام پیا تو شجاعت کے تاجدار بن گئے۔ اور بات یہی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور میدان کارزار کے اندر جب میرے امام حسین نے محبت رسول کا جام پیا تو اللہ کی قسم شہیدوں کے سردار بن گئے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، اور امام اعظم حنیفہ کی بارگاہ میں اللہ کی قسم جب آپ نے محبت رسول کا جام پیا تو آپ تمام اماموں کو شہنشاہ بن گئے۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، جب غوث اعظم نے محبت رسول کا جام پیا تو اللہ کی قسم غوثیت
اجمیر کے دولہ نے محبت رسول کا جام پیا تو ہندوستان کے تاجدار بن گئے. جب میرے امام احمد رضا نے محبت رسول کا جام پیا تو تمام سنیوں کے امام بن گئے. جب تاج الشریعہ نے محبت رسول کا جام پیا تو اللہ کی قسم اختر رضا تھے وہی تاج الشریعہ بن گئے. جب مفتی اعظم نے محبت رسول کا جام پیا تو اللہ کی قسم وہ مفتی اعظم بن گئے. پتہ یہ چلا جس نے محبت رسول کا جام پیا اللہ رب العزت نے محبت رسول کا انہیں فرما دیا. جو محبت رسول کا جام پیتا گیا اپنے زمانے میں امتیاز ہوتا گیا. کبھی مفسر اعظم بنا, کبھی محدث اعظم بنا, کبھی مبلغ اعظم بنا, کبھی تاج الشریعہ بنا, کبھی شیر اہل سنت بنا, کبھی مجدد اعظم بنا. اللہ کی قسم کبھی ہندوستان کے راجہ بنے. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. خطبہ طلال شاہ شمس الدین میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب محبت رسول کا جام پیا اور پینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے میرے شاہ شمس الدین میاں کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ انہیں دل کا قطب عطا فرما دیا. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ولی محبت رسول کا جام پیتا گیا, شریعت کی پاسبانی کرتا رہا, گناہوں سے بچتا رہا, رات کے سناٹے میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا, مولا کو راضی کرتا رہا, تو اللہ کی قسم وہ اپنے اپنے خطے میں, اپنے اپنے صوبے میں, اپنے علاقے میں کسی نام سے تبدیل ہوتے رہے. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں, ابھی وقت ہے غنیمت سمجھو. اللہ والوں کے دامن کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اللہ رب العزت میں سب کچھ عطا فرما دے گا. اس لیے شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانے کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.